بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے عبوری وزیر خارجہ جیلانی صاحب کی دعوت پر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر صاحب 29 جنوری کو اسلام آباد کے دورہ پر آ رہے ہیں۔ جاری صورتحال جو کہ دونوں ملکوں میں اس وقت جاری ہے، ایک دوسرے کے خلاف ان ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کافی شکوے اور شکایات ہیں اور یہ کافی گہرے ہیں۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے ایران نے بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا ہے اور ایران کے علاقہ سے جو دہشت گرد حملے پاکستان کے علاقہ میں کیے جاتے ہیں، پاکستان کے نقطہ نظر سے ان حملوں کو بھارت کی مکمل اشیرباد حاصل ہے۔ سال 2016 میں جاسوس بھارتی حاضر سروس نیول افسر کلبھوشن کی ایران میں موجودگی اس کا واضح ثبوت بھی ہے۔ دوسری طرف ایران جو ہے وہ پاکستان پر شک کرتا ہے کہ پاکستان امریکہ گٹھ جوڑ کے تحت ایران مخالف سرگرمیاں پاکستان سے کی جاتی ہیں۔ اس سال جنوری کے آغاز میں یہی جو بھی نیا سال چڑھا تھا، اس کے آغاز میں ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کے قبر کے ارد گرد ایران مخالف جو بڑے دہشت گرد حملے کیے گئے تھے، ایران کے مطابق یہ امریکہ گٹھ جوڑ کی وجہ سے پاکستان کی سرزمین میں موجود دہشت گردوں نے کیے تھے۔ جہاں تک پاکستان میں چینیوں پر حملوں کا تعلق ہے تو اس بارے میں ایران کی طرف انگلیاں اس لیے نہیں اٹھائی جا سکتی کہ چین نے ایران میں 400 بلین کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ خود بتائیں کہ اگر چین نے اتنا بڑا منصوبہ انویسٹمنٹ کا ایران میں بنایا ہوا ہے تو پھر بھلا چین اس ملک ایران کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کے ذریعے چلنے والا جو منصوبہ سی پیک کا یا BRI کا یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، ان منصوبوں پر پھر وہ ایران کو کیسے یہ اجازت دے گا کہ اس کے دہشت گرد جو ہیں وہ ان منصوبوں پر کام کرنے والوں پر حملے کریں؟ اب اگر یہ حملے ہو رہے ہیں تو کسی اور کے ایما پر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا سال 2022 سے امریکی کیمپ میں چلے جانا اس خدشے کو تقویت دیتا ہے کہ پاک امریکہ گٹھ جوڑ کی وجہ سے ایران پر پاکستان کی سرزمین سے حملے کرنا ممکن ہے۔ ستمبر 2022 کی انٹرسیپٹ کی رپورٹ، یہ ایک بہت ہی قابل اعتماد آرگن ہے اور جو خبریں دیتا ہے وہ کافی درست ہوتی ہیں۔ تو اس کی جو اشاعت تھی ستمبر 2022 کی، اس کی رپورٹ میں یہ درج ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور مغربی ممالک کے کیمپ میں آنے کے لیے پابند کیا گیا تھا کہ وہ روس کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں یوکرائن کو گولہ اور بارود مہیا کرے۔ اسی اخبار کے مطابق یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور مغربی یورپ کی امداد کی خاطر اس بات کا بھی پابند کر دیا گیا ہو کہ وہ ایران کے خلاف امریکن اور یورپی سرگرمیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ اب یہ جو ایران کا پاکستان کی سرزمین پر فضائی حملہ یہ جو کیا گیا تھا، بہرحال یہ ایک انتہائی حیران کن امر تھا، کیونکہ ایران کے جو بانی انقلاب ہیں آیت اللہ خمینی صاحب، ان کی وصیت کے مطابق ایران اور پاکستان میں کبھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ اپنی وفات سے پہلے اپنی قوم کو وصیت کر گئے تھے۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے اس کا اگر گہرائی میں جا کے جائزہ لیا جائے تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ یہ حملہ پاکستان کو ایک خصوصی پیغام دینے کے لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان تم بالکل ہی امریکہ کی جھولی میں جا کر نہ گر جاؤ۔ ایران کو اس حملے سے قبل علم تھا کہ پاکستان اس کا جواب بھی دے گا، لیکن پھر ان کا تجزیہ یہ بھی تھا کہ پاکستان اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے اس معاملے کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ چنانچہ اب دیکھ لیں ایسا ہی ہوا ہے۔ ابتدا میں کافی کھچاؤ رہا، کچھ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز بھی ہوئیں، سفیر واپس بلانا یا سفارت خانہ وغیرہ بند کر دینا،
لیکن اس کے بعد اب پاکستان کی طرف سے ہی ایرانی وزیر خارجہ کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ کی یہ جو میٹنگ ہونی ہے، اس میں ایران کی طرف سے ہی اہم ترین تجویز آئی ہے کہ ابتدائی قدم کے طور پر دونوں ممالک میں ایک دوسرے پر اعتماد کو اب بڑھایا جائے، اور پھر باہم مل کر جو دہشت گردی کے خلاف ہمیں دونوں ممالک کو ایک سیکیورٹی معاہدہ کرنا چاہیے، اور جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو پھر بتدریجاً ہمیں دوسرے معاملات پر بھی مذاکرات کرنے چاہیے۔ اس وقت ایران اور پاکستان کے تعلقات میں جو بڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں، اس میں سب سے پہلے تو ایران کا بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، اور اسی گٹھ جوڑ کے تحت ایرانی بندرگاہ چابہار یہ اس وقت بھارت کے مصرف میں ہے، اور اسی کی کمپنیاں اس کو چلا رہی ہیں۔ یہ بندرگاہ جو ہے وہ پاکستانی بندرگاہ گوادر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اکثر یہی گمان کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ایرانی بلوچستان اور سیستان میں در اندازی ہوتی ہے وہ اسی بندرگاہ کی وجہ سے ہے، اور یہی ایک مین وجہ ہے وہاں پہ ڈسٹربنس جو پاکستان پیدا کرتا رہتا ہے دہشت گردوں کی تنظیموں کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو وجہ ہے وہ یا جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں پہلے تو بڑی گرم جوشی تھی، اب یہ گرم جوشی ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ اس چیز سے بھی اتفاق کریں گے کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے تعلقات بھی انتہائی خراب ہیں۔ اب ان سارے امور کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھارت ایران گٹھ جوڑ بہرحال بہت مضبوط ہے، اور دوسری طرف اپریل 2022 کے بعد اور پھر گزشتہ دسمبر میں پاکستان کے اصل حکمران جو ہیں ان کے دورہ امریکہ کے بعد سے امریکہ پاکستان گٹھ جوڑ بھی بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ اب یہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے وہ دیکھنے والوں کو ایک عجیب و غریب سی صورتحال لگتی ہے کہ پاکستان کے اس وقت 3 ہمسایہ ممالک ہیں جس میں بھارت، ایران اور افغانستان شامل ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ان تینوں سے تعلقات میں سرد موری آ چکی ہے، اور اس کی صرف وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کی جھولی میں جا گرا ہے۔ اس پورے علاقہ میں یا خطہ میں اب صرف چین ہی ایسا ہے جو پاکستان کی حمایت میں ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ تو اب ان حالات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایران اور پاکستان میں جو قضیہ چل رہا ہے تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ فی الحال ایران کا ہاتھ اوپر کا ہاتھ ہے۔ اب ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر صاحب اور پاکستانی عبوری وزیر خارجہ جیلانی صاحب کی ملاقات کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ یہ دونوں ممالک کے ہاتھ جو ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، یا کسی وجہ سے ان کی یہ جو موجودہ پوزیشن ہے جس میں ایران کا ہاتھ اوپر ہے اور پاکستان اس وقت نیچے لگا ہوا ہے، کیا ان کی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے یا یہ ایسے ہی رہتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے ہمیں یہ جو دونوں وزرائے خارجہ ہیں ان کے مذاکرات کے نتائج کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔